हजरत अबू बकर सिद्दीक। मैंने कहा ये मोहब्बत की जंग होती है ना। हजरत अली के एक भाई थे जनाब अकील। जनाब अकील वो जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो नबी पाक के बड़ा करीब करीब रहने लगे और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बड़ा प्यार करते। हुजूर फरमाते तेरा कलमा पढ़ने की मुझे डबल खुशी हुई है। या रसूलल्लाह किस तरह? फरमाया एक मेरा तू सहाबी बना है, दूसरा तू मेरा भाई था मुसलमान हो गया है। हुजूर बड़ा प्यार करते। अब ये मोहब्बत जो होती है ना इसमें दौड़ भी लगती है और ये बुरी नहीं होती, ये दौड़ बड़ी अच्छी होती है। हजरत अकील अब करीब करीब रहने लगे। मैंने अर्ज किया कि नबी पाक अपने जाती काम हजरत सिद्दीक अकबर को बताते थे। घोड़े की तैयारी कर, फला काम करना है, सैयदा फातिमा की शादी करनी, हर मामले में सैयदना सिद्दीक अकबर पेश थे। अब जब अकील बिन अबी तालिब आए तो हुजूर का प्यार था उनसे भी, अब मोहब्बत की जंग छिड़ गई। अब जनाब अकील कहते हैं मैं कहने लगा यार ये कहीं पीछे होता ही नहीं, हर मामले में इसे पीछे बिठाओ भी तो आगे आ जाता है, इसने क्या कमाल कर दिया है। कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ना मैं जवान था, अभी नौजवानी का आलम था, तो वो खास पहलू मैं समझने से अभी कासर था। तवज्जो है आपकी? कहते हैं एक दिन ना बड़ी बातों में हुजूर फरमाते अबू बकर मेरा घोड़ा तैयार करो, तो कहते हैं मैं दौड़, कहता तू छोड़ मैं करता हूं। कहते मैं चुप कर जाते। जितनी जगह वो मुझसे बन सका मैंने रोका। हजरत सिद्दीक अकबर बोले, कहते हैं एक दिन ना मस्जिद की पहली साफ में मैं बैठा था, मैंने पिछले जुमे भी कहा था अगे हो बोवे थोड़ा पहले आए, ये हुक्म है ना हदीस में, पहले आए और आगे बैठ जाए, गदने फलांगने से मना किया। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक, तवज्जो है आपकी, उनकी आदत थी कि जुमे वाले दिन मस्जिद की सफाई करते और सफाई करके सबसे आगे बैठ जाते। बात जरा मैंने करीब होकर सुन ली, पास बैठ जाते। अकील बिन अबी तालिब कहते हैं मैं भी आया सैयदना सिद्दीक अकबर, और मुझे कई दिनों से जलाल था कि ये पीछे होता ही नहीं। कहते मैं आया तो हज़रत अबू बकर आगे बैठे थे, तो मैं ना जानबूझ के, बच्चा था और मोहब्बत थी सरकार से, अबू बकर से बुग़्ज़ नहीं कोई, खुदा रहा इस बात को जरूर ज़हन में रखें। फरमाते मैंने कहा अबू बकर उठ। मजे की बात यह है कि जिस मस्जिद में सिद्दीक अकबर बैठे उसकी जगह भी उन्होंने खरीद के दी है। मस्जिद नबी की जमीन की सबसे पहली रकम हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अदा फरमाई। उठ, तो उठे, पीछे चल। तो जो है आपकी आके तो वेखे को किसी ने, भावे माड़ा हो तो भावे तो छोटा बंदा आखे तो फिर तो खैर ही नहीं, उम्र में छोटा हो या माल में। उठ चल पीछे। अल्लाह अकबर। हजरत अली देख रहे थे। कहते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर उठे, पिछली साफ में, फिर उससे पिछली साफ में, फिर उससे पिछली साफ में, 7वीं साफ में पहुंच गए और वहां हाथ बांध दिए। कहने लगे शहजादे इजाजत दे तो यहां बैठ जाऊं, तू रसूलुल्लाह का खानदान है, इजाजत दे तो यहां बैठ जाऊं। हजरत अकील कहते हैं बैठ जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक चुप करके पीछे मिल जाए वही काफी है। 7वीं साफ, शहजादे यहां बैठ जाऊं, मैं बैठ जा। वहां बैठ गए, नमाज जुमा पढ़ा, सब चले गए। हजरत अली हुजूर की बारगाह, या रसूलल्लाह अकील को तो कुछ समझाए। ने फरमाया क्या हुआ? का हुजूर अक्सर अबू बकर सिद्दीक से यार जाता है, आज भी पहली सफ से उठा के 7वीं सफ में। शिकायत तो हजरत अकील की लग रही है ना, और हुजूर फरमाते अली तो अकील की छोड़, बता अबू बकर ने क्या जवाब दिया है। तो अबू बकर की बता, तू उसकी छोड़, तू उसकी, तू मेरे दोस्त की, मेरे यार की, मेरे खलील की बता। तो हजरत अली रो पड़े, कहने लगे महबूबा अबू बकर जैसा दर्द कहां से ढूंढ के लाए। तो चुप करके 7वीं साफ में गया और उसने कहा तू खून रसूल है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ने नूर तेरा सब घराना। चुप करके बैठ गया। हुजूर ने फरमाया बुलाओ अबू बकर को, अकील को भी बुलाओ। दोनों आ गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर जुमे में क्या हुआ है? अर्ज की हुजूर कुछ भी नहीं। हुजूर ने फरमाया तुझे किसी ने सांप से उठाया? कहा नहीं नहीं यार रसूलल्लाह नहीं, आपको किसी ने बताया? हुजूर क्या? फरमाया नहीं मैंने सुना है कि तुझे अकील ने। कहा हुजूर वो शहजादे आए थे, उन्होंने यार इतना जज्बा दुनिया कहां से ढूंढ के लाएगी? बुल्ले शाह उथे कख नहीं बचदा जिथे इश्क ने लाया डेरा। कहा हुजूर यार ये लफ्ज तारीख में ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। मेरे अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाते हैं? कहा हुजूर वो नस्ल रसूल का शहजादा है ना, उसने अबू बकर को 7वीं सफ में अबू बकर का बैठना पसंद किया तो अबू बकर राजी है। हुजूर उसने यहां बैठना पसंद किया, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर, तू है ने नूर तेरा। और कहा हुजूर वो खानदान है, मैं खादम हूं, फर्क तो है ना।
وہ خاندان ہے، میں خادم ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جناب عقیل کو، ڈانٹا نہیں، محبت فرمائی۔ سرکار نے فرمایا عقیل بیٹے بیٹھ جا، میں تجھے سمجھاؤں۔ پھر حضور نے بات چھیڑی، فرمایا تجھے پتہ ہے میرا ابو بکر کون ہے؟ عرض کی حضور میں، فرمایا نہیں سن، مکے میں سارا مکہ میرا دشمن تھا، یہ میری تنانیوں کا دوست تھا۔ فرمایا لوگ تلواریں لے کے آتے تھے مجھے مارنے، اور اس کی تلوار اٹھتی تھی، کہتا تھا پہلے میں مروں گا پھر کوئی مصطفیٰ کرے گا۔ تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ باندھے، حضور میں نوکر ہوں یا رسول اللہ، میں نے کوئی شکایت ہی نہیں کی۔ فرمایا عقیل یار ادھر بیٹھ بیٹے، میں تجھے بتاؤں۔ کہا لوگ مجھے شیب ابی طالب میں قید کر آئے تھے، میری بیٹیاں پتے کھا کے گزارا کرتی تھی۔ یہ ابو بکر تھا پورے مکے میں جو ظلم سہ سہ کے میرے تک غلہ اور اناج لے کے آتا تھا۔ فرمایا عقیل ادھر آ، میں تجھے بتاؤں، تیرا خاندان تیرا قبیلہ سوائے مولا علی شیر خدا کے، فرمایا وہ سب لوگ میرے ساتھ پیار کرتے تھے، ہمارے اوپر انہوں نے مکے کی زمین تنگ کر دی۔ فرمایا میں مکے سے نکلا تھا، ابو بکر کی بیٹی غار ثور میں کھانا پکا کے لاتی تھی، اس کا بچہ بکریوں کا دودھ لے کے آتا تھا۔ فرمایا یہ جان پہ کھیل کے میری نگرانی کرتا تھا۔ فرمایا تجھے پتہ ہے جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ مسجد کی زمین بھی ابو بکر صدیق نے خرید کے دی۔ حضرت سیدنا عقیل یا رسول اللہ غلطی، حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور واللہ و رسول و منو، میرے اوپر اللہ رسول کے احسان ہے۔ آخری لفظ میرے حبیب نے کہے، حضور نے فرمایا عقیل میرے پاس جس کے بھی پیسے آتے ہیں میں بیگانے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں فلانے کے ہیں، وہ پوچھے گا کہاں لگے، لیکن ابو بکر کے پیسے آتے ہیں تو میں اپنے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کا میں نے بدلہ دیا ہی نہیں۔ قیامت کے دن جب سب جنت میں جانے لگیں گے تو میں اس کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں اور میں کہوں گا یا اللہ میرے مولا، کلمہ پڑھنے سے لے کر غار تک، غار سے بدر تک، بدر سے احد، حنین، خندق، تبوک اور مزار تک، یا اللہ اس کی بڑی نیکیاں ہیں، اسے تو ہی بدلا عطا فرما۔ میرے دوستو یہ رنگ حضرت سیدنا صدیق اکبر، بس وہ اقبال نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، اور اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں۔ یہ جو ماننے کا انداز ہے نا، یہ دیکھیے نا، حضرت ابو بکر صدیق، بڑی دفعہ آپ نے بات سنی ہے لیکن اس بات کی لذت بڑی شاندار ہے۔ حضرت عمر نے طبیب بلایا ہے ابو بکر کو دکھانے کے لیے ملک شام، پہلے مانتے نہیں تھے، مولا علی کی سفارش ڈالی، پھر دونوں لے کے آئے، سیدنا علی المرتضیٰ بیٹھے، حضرت عمر بیٹھے، کہتے ہیں طبیب کو چیک کرو، ملک شام کا بڑا ڈاکٹر ہے۔ چیک کر لیا تو ڈاکٹر کہنے لگا کوئی مرض نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کمزوری بڑی ہے، کمزوری بڑی ہے، ان سے پوچھے انہیں کیا مرض ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یار بول کیا مسئلہ ہے تجھے، کیوں اتنا کمزور، اتنا بیمار رہتا ہے، کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے عمر تو قسم اٹھا کے بتا، تجھے پتا نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو اٹھا نا قسم، جنہاں دے دل بر جانی بچھڑن، کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں دائی روگ محمد جس کا نام وچھوڑا۔ تجھے نہیں پتا تو بول، اگر خبر ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ میرے دوستو کمال دیکھو، مدینے میں آج بھی مصطفیٰ کو سلام کرو تو ساتھ ہی صدیق اکبر لیٹے، ساتھ ہی لیٹے مدینے میں۔ ابو بکر صدیق روز رات کو جا کے اس کے گھر کا کام کاج کر کے آتے۔ کام بتاؤں کیا تھا اس کا، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس زمانے میں نا لوگ باتھ روم گھر میں بنا لیتے تھے، شاید پرانے لوگوں نے دیکھے ہوں، وہ اس کے اندر ہی پیشاب پخانہ رہتا تھا، وہ آتے تھے ملازم تو وہ اٹھا کے باہر پھینکا کرتے تھے، وہ بی بی گھر کے اندر پیشاب کرتی، نابینا ہے، وارث کوئی نہیں، ابو بکر صدیق آتے، امیر آدمی، امیر آدمی، اور اس کا وہ پخانہ پیشاب اٹھا کے باہر پھینک کے آتے، پھر اس کے گھڑے میں پانی بھر کے لاتے، پھر اس کے گھر میں جھاڑو دیتے، پھر اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلاتے، پھر اس کو خرچہ دیتے، پھر اس کو کہتے کہ فلاں آدمی کی تیرے پڑوسی کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے، ضرورت ہو تو اس کو کہہ دینا۔ بڑے زمانہ خدمت کی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اس بی بی کے دروازے پہ چلے گئے، دستک دی، اس نے کہا کون ہے دروازے؟ کہا میں عمر فاروق ہوں، عمر بن خطاب ہوں، پتہ چلا ہے آپ لوارث ہیں، میرا دل کرتا ہے میں آپ کے گھر کا کام کاج کر دیا کروں۔
تو بی بی کہنے لگی نہیں، ایک بندہ آتا ہے کئی سالوں سے وہ کر رہا ہے مجھے وہی ٹھیک ہے، ایک آتا ہے بڑے سالوں سے کام کرتا ہے وہی ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے میں نے بھی کام ہی کرنا ہے، کچھ اس سے کرا لے، کچھ مجھے موقع دے دے نیکی کا۔ کہنے لگی نہیں وہی ٹھیک ہے۔ تو فرمانے لگے میرے اندر کیا نقص نظر آیا ہے، اماں جی مجھے بھی ٹائم دیں۔ تو بی بی کہنے لگی نہیں وہی صحیح ہے۔ حضرت عمر جذباتی آدمی تھے، جلالی آدمی تھے، کہنے لگے میں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ میں کیوں نہیں کر سکتا۔ تو بوڑھی اماں کہنے لگی تجھ میں اور اس میں فرق ہی بڑا ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنے سال ہو گئے اسے آتے ہوئے، اتنے سال، تو پہلے دن آیا ہے اور آتے کہہ رہا ہے میں عمر بن خطاب ہوں، اپنا نام بتا رہا ہے، سالوں ہو گئے میں روز پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے، وہ بتاتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے اماں میں کام صحیح کرتا ہوں تو نام کو چھوڑو، نام بتا کے کیا کرنا ہے۔ فرمایا یہ تھوڑا فرق ہے، اس نے اتنے سالوں میں نام نہیں بتایا اور تو پہلے دن ہی آگے کہہ رہا عمر بن خطاب ہوں، تو ابا جی کا بھی نام بتا رہا ہے، میں نے نہیں کام کرا رہا، مجھے وہی صحیح ہے۔ نام نہیں بتاتا، نوکری پوری کر جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں تہجد کے وقت جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا، کہتے ہیں مسجد نبی سے وہ شخص نکلا، چہرے پہ نقاب، پیروں سے ننگا، اور میں نے اس شخص کو خرامہ خرامہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب جاتے دیکھا، تو پیچھے سے جا کے میں نے کہا او مسافر چہرہ تو دکھا۔ تو کہتے ہیں چہرہ اٹھایا تو ابو بکر صدیق تھے، صدیق اکبر تھے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا تو جوتی کیوں اتار کے آتا ہے؟ تو کہنے لگے جوتی سے جب چلتا ہوں تو پیروں میں آواز پیدا ہوتی ہے، جوتے کی وجہ سے۔ پڑوسیوں کو تکلیف دینے کا مقصد تو کوئی نہیں نا۔ اور فرمایا جب جوتوں سے آواز پیدا ہوگی تو گلی محلے والے پوچھیں گے ابو بکر کدھر جا رہا ہے، تو میں نیکی کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ تو فرمایا ابو بکر کب سے آ رہے ہو؟ فرمایا چھوڑ عمر، بس دعا کر رب میرا آنا قبول فرما لے۔ تو دعا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری صحیح لگتا ہے، چھوڑ میں کب سے آ رہا ہوں، کس وقت سے آ رہا ہوں، اس مسئلے کو چھوڑ، تو یہ دیکھ پانی پر نسویلیاں رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے۔ یہ بات آپ نے درجنوں بار سنی ہے، لیکن اس پر غور تو کرو میرے دوستو۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جن دنوں تبوک کے لیے میرے نبی نے اعلان فرمایا میرے حالات اچھے تھے، ابو بکر کے اچھے نہیں تھے، مالی حالات کمزور تھے، کچھ مسائل تھے، میرے اچھے تھے۔ میری سرکار نے اعلان فرمایا کہ پیسے دو، فرماتے ہیں چونکہ میرے حالات بھی اچھے تھے تو میں نے کہا اس دفعہ پہلا نمبر میرا ہی ہوگا۔ فرماتے ہیں آدھا مال گھر کا، یہ بھی بڑی دلیری ہے۔ کتنا؟ بولیے اتنے تے ابے نو نہیں دس دے ساڑھے کو پیسے کنے نے، کہتے ابا جی مانگنا لین، والد صاحب کو نہیں بتاتے، ہماری جیب بکھری ہوتی ہے، ایسے ہی نانا کو مانگی نانا لے۔ آدھا مال حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آدھا مال میں نے بانٹ کے حضور کی بارگاہ میں، اور ساتھ میرا ارادہ ہے کہ ابو بکر آج میں نہیں تجھے آگے گزرنے دیتا۔ فرماتے ہیں مال پیش کیا، تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر بھی آ گئے، اور منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے بوریے کی، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں، سر میں ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق آئے، سب کا مال آیا، مصطفیٰ کی بھی اتنی توجہ نہیں تھی، پر جب ابو بکر آئے تو میں نے مصطفیٰ کریم کے انداز بھی بدلے ہوئے دیکھے، اس شخص کے آنے پر بدلے ہوئے دیکھے۔ فرماتے ہیں میرے رسول پاک کے سامنے ہر چیز ابو بکر نے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور ڈھیر کر کے نا چیزیں رکھ کے تو فٹافٹ پچھلی سائیڈ پہ، کسی کو پتہ نہ چل جائے، پچھلی سائیڈ پہ حضور کے۔ تو حضور نے کہا ابو بکر سامنے آنا، گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ فرمایا ہر چیز، پیچھے بیٹھ گئے تو محبوب نے بازو تھام کے آگے کیا، فرمایا کیا چھوڑ کے آیا گھر؟ یہ اس بات پہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہے، لیکن ان لفظوں پہ غور کرو۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں میں سارا کچھ لے، یہ لفظ کہا ہی نہیں۔ اللہ کرے ہمیں اس عقیدے کو سمجھیں، اس نظریے کو۔ یہ ترمذی اور مشکات دونوں میں یہ لفظ موجود ہے۔ یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں سارا کچھ لے آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر؟ توجہ ہے آپ کی؟ لفظ دیکھیں، کہا ما ابقیت اللہ و رسول، یا رسول اللہ گھر میں خدا کو بھی چھوڑ آیا ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی چھوڑ آیا ہوں۔ یہ لفظ ہے سیاستہ کے۔ اقبال کہتے ہیں پروانے کو شمع بلبل کو بھول بس، اس بس کو سمجھنا، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس۔